اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 38, 39, 40 تین آیت ہے. آیت نمبر 38 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ یعنی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم یعنی بہت ہی گاڑی قسمیں, بہت ہی گاڑی قسمیں, اوتھ جس کو کہتے ہیں. تو ایسی قسمیں کھا کھا کے اللہ کی لا, اور یہ کہتے ہیں وہ لا یبعث اللہ من یموت, تو جو بھی مرتا ہے اس کو اللہ, جو مر جاتا ہے موت کے بعد اللہ کسی کو نہیں اٹھانے والا. وہ لوگ اتنی گاڑی گاڑی قسمیں کھاتے اللہ کی اور یہ بات بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو نہیں اٹھانے والا. اللہ نے ان کی یہ بات کو دیکھو قرآن میں ریکارڈ کیا. تو اللہ اس کا جواب دیتا بلا, اچھا کیوں نہیں. وعدن علیہ حقا, اللہ کا یہ وعدہ ہے جو سچا ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہو کے رہے گا. یہ کیا بات ہے, اللہ نے جب بولا ہے دوبارہ اٹھائے گا تو بس ختم, وہ دوبارہ اٹھانے ہی والا ہے. تبھی تو اللہ نے اتنی مثالیں دیا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام جو ہے ان کو 100 سال سلا دیا پھر اٹھائے, اور پھر اصحاب الکہف 300 سال, یعنی ہمارے اگر قمری سال دیکھیں گے تو 309 سال, شمسی سال جو ہے وہ ہے 300. تو سوچو وہ اللہ یہ پاور رکھ سکتا ہے اور وہ موت کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ نے یہاں پہ کہا بلا وعدن علیہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا اور حق ہے, سچا ہے. ولیکن لیکن اکثر الناس لا یعلمون, انسانوں کی جو اکثریت ہے یعنی موسٹ آف دیم یہ اس کو جانتے ہی نہیں, اس بات کو جانتے ہی نہیں. لا یعلمون, لا means no and یعلمون یعنی وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے, وہ جانتے ہی نہیں. They swear their strongest oath by Allah that Allah will not raise up those who die. Nay, but it is a promise binding on him in truth, but most among mankind know it not. اس کی 2 نوٹس ہیں 2063 and 2064. The strongest, and 2063, the strongest oath of the pagan Arabs, یعنی جو مشرکین عرب ہیں, جو مشرکین عرب ہیں ان کی بہت ہی گاڑی قسمیں would be by the supreme Allah, یعنی یہ قسمیں جب بھی وہ کھائیں گے نا گاڑی قسمیں تو وہ اللہ تعالی کی قسم کھائیں گے, سپریم اللہ جو سب سے ٹاپ پر ہے. لیس اسٹرانگ اوٹس, لیکن اگر ان کی ذرا قسمیں تھوڑی ہلکی ہے, بہت گاڑی نہیں ہے, تو پھر وہ کس کی کھائیں گے. وڈ بی بائی دیئر سبارڈینیٹ ڈیٹیز, یعنی ان کے جو بھی یعنی نیچے اترتے ہوئے جو بھی معبود ہے وہ ان کی کھائیں گے, کیونکہ اب وہ قسم بھی تھوڑی وہ ہے ہلکی. اور دیئر اینسیسٹرس یعنی ان کے جو بھی باپ دادا ان کی قسمیں کھائیں گے. اور ادر تھنگس دے ویلیوڈ اور ہیلڈ سیکرڈ, یا جس کو وہ لوگ بہت سیکرڈ سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کی ان کو بہت ویلیو اس کی قسم کھائیں گے. پر وہ قسم پھر اس کا درجہ اترتے اترتے آئے گا. انہیں 2064 جو نوٹ ہے اس میں کہا the usual pagan creed is, یعنی ان لوگوں کی جو مشرکین لوگوں کی جو ان لوگوں کا دین مذہب جو تھا اس وقت, تو وہ یہ کہ if there is a God, اگر ہے کوئی
مطلب اللہ گاڈ, it does not follow that he will raise us up. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو اٹھائے گا دوبارہ. Why should he, کیوں اٹھائے گا وہ, یعنی مطلب اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. The answer is twofold. اس کا ڈبل آنسر ہے. نمبر 1, اللہ has promised it, کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. And Allah's promise is true. اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ کا وعدہ حق ہے, ٹرو ہے, سچا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہی ہو گئی. نمبر 2, he must finally manifest the truth to them, کیونکہ اللہ کو ان کے سامنے سچ کو لانا ہی ہے, ظاہر کرنا ہی ہے. convict them of their falsehood, ان کو اس چیز کو ان کو اس کا احساس دلانا ہے, ان کو یقین دلانا ہے کہ تمہارا کتنا جھوٹ جس کے اوپر تم تھے. اینڈ انفورس دیئر پرسنل ریسپانسبلٹی, اور جو ہر انسان کی یہ بات یاد رکھ لو, ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کی ایک پرسنل ریسپانسبلٹی ہے, اور وہ اس کو نبھانا ہے. جب وہ بڑا ہو جائے, اس پہ ذمہ داری آ جائے, تو پھر اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, جو رسپانسبلٹی ہے, وہ اس کی اپنی پرسنل ہے. اس کو دوسروں کے اوپر لاد گئے یا دوسروں کو بول کے کہ ابھی تو یہ میری ذمہ داری پوری کر لے, اچھا تو یہ میری ذمہ داری اٹھا لے, ایسا نہیں ہے. ذمہ داری جو ہے ہر انسان کی اپنی اپنی پرسنل ہے, اور اس کو نبھانا ہی پڑے گا. نہیں نبھائیں گے تو اس کا جواب دہی ہوگی, اور اس کی پھر ان کو سزا ملے گی. تو اللہ کو ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ ان کی پرسنل رسپانسبلٹی کیا ہے. تو یہ چیزوں کی وجہ سے اللہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ دوبارہ اٹھائے گا تبھی تو پتہ چلے گا سب کو کہ ان کے کیا گناہ تھے, دنیا میں انہوں نے کیا جھوٹ گھڑ کے رکھے تھے, اور کیا کیا کر رہے تھے الٹے سیدھے کام. اب ہے آیت نمبر 39. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. تاکہ لے جب ورڈ آتا نا تو وہ اس لیے کہ تاکہ یعنی ضروری ہے وہ کہ لے یبینا, تاکہ ان کے سامنے بالکل کلیئر کرے, کھول کے بیان, مطلب اوپن ایک دم کلیئر کرے ان کے لیے. لہم لے یبینا لہم الذی یختلفون فیہ, کہ وہ کس چیز میں اختلاف کرتے تھے, ڈیفر کرتے تھے. تو وہ چیز کو اللہ کو ان کو بتانا بھی ہے, اور وہ کھول کے ان کو بتائے گا یہ کہ تم کس چیز کے اندر یعنی ایک دوسرے کے خلاف جانا, اور یا تو پھر میں نے مطلب ہر اپنے رائے میں ڈیفر کرنا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جان لے تاکہ جو کفر کر رہے ہیں. کفر کرنے والے کون ہیں؟ ریجیکٹرز, جو قرآن کی آیت کو رد کرے, اللہ کو ماننے کو رد کرے, لاسٹ ڈے کو بلیو کرنے میں رد کرے, اور یہ اللہ کی آیت سائنز ہیں, ان کو رد کرے. کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں جو بھی کہا ہے اس میں سے کسی بھی ایک آیت کو بھی کسی نے رد کیا کہ بھئی اگر میں یہی ایک چیز نہیں مانوں گا, ختم, اس نے پورے قرآن کو رد کر دیا. تو جو یہ رد کرنے والے لوگ ہیں, جو کافر, مشرک, منافق, سب آ گئے اس کے اندر, جھوٹے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ جان لے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, the rejectors of truth, انہم کانوا کاذبین, کہ وہ ہے جھوٹے, وہ جھوٹے تھے, وہ جھوٹ کے اوپر ان لوگوں نے اپنا تکیہ لگایا ہوا تھا. They must be raised up in order that he یعنی اللہ, he may manifest to them the truth of that wherein they differ, and that the rejectors of truth may realize that they were liars. حق بات کو جھٹلانے والے یہ نہیں جانتے کہ تم اس بات کو جھٹلا رہے, نہیں, یہ ابھی ایسا لکھا ہوا قرآن میں, ہم یہ ایسا نہیں مان سکتے, جھوٹ ہے. لیکن سوچو کہ وہ خود ہی جھوٹے, اس کا مطلب وہ خود ہی جھوٹے. آیت نمبر 40. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون.
انما قولنا، ہمارا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے. اللہ کہتا ہے اونلی، انما از اونلی، ہمارا کہنا صرف اتنا ہی ہے. قولنا، ہمارا قول، لشیء، تو کسی بھی یعنی مطلب چیز کے لیے، اذا اردنا، جب ہم اس کا ارادہ ہی خالی کرتے ہیں، اذا اردناہ ان نقول لہ، تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کن فیکون، کن فیکون. تو اللہ کا کن کہنا جو ہے، وہ کن ورڈ جو ہے، بس وہ اللہ کی کیا سپریم اندر کیا بات ہوگی، کیا انرجی ہوگی کہ وہ کن جو ہے اس سے جو اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ اللہ جو بھی کرے وہ امیجیٹ ہو جائے گا. For to anything which we have willed، اللہ کہتا ہے we but say be and it is. اس کی نوٹ ہے 2066. 65 میں خالی کچھ تھا نہیں، خالی اس میں لوگ نے وہ ریفر کیا تھا لاسٹ نوٹ کو، پھر سے پڑھو. مگر اب میں 2065 نہیں 2066 جو ہے اس کو پڑھ رہی ہوں. Allah's word is in itself the deed، یعنی اللہ کا کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ سیدھا وہ عمل میں ہی آئے گا. یعنی کہ اس کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کون بولے گا پھر وہ عمل میں اس کو لانے کے لیے کچھ ہوگا اور بہت کوئی لوگ فرشتے سب مل کے کرے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا کن کہنا جو ہے وہی اس کا ڈیڈ ہے، وہی اس کا عمل ہے. Allah's promise is in itself the truth، اور اللہ کا جو بھی وعدہ ہے وہ خود ہی پورا وعدہ ہی سچا ہے، ٹروتھ ہے، حق ہے. There is no interposition اس کے آف ٹائم اور کنڈیشن بٹوین ہز ول اینڈ اٹس کانسیکوینسز. یعنی اللہ جب اللہ کے لیے یعنی کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں ہے، وقت کی بھی نہیں کہ وقت اس کے اندر آئے گا بیچ میں کہ بھئی ابھی وقت کی اتنی ضرورت ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا ورڈ کن جو ہے اس کے لیے کوئی وقت کی بات ہی نہیں ہے، وہ امیجیٹ ہی ہونے والا ہے پلک جھپکنے میں. کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی جو ول ہے اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں، اور اس کے انجام کے اندر بھی جو بھی انجام. فار ہی از دا الٹیمیٹ ریالٹی، اللہ ہی ہے وہ سچی حقیقت، ٹروتھ. ہی از انڈیپینڈنٹ آف دا پروکسیمیٹ اور مٹیریل کازز، یعنی کہ کسی کے بھی مطلب جیسے بولتے ہیں نا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے قریب ہو یا کسی مٹیریل کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. فار ہی ہمسیلف کریٹس دم، کیونکہ مٹیریل ہو یا کچھ بھی وہ سب کچھ وہ خود ہی تو بناتا ہے. کریٹس دم اینڈ اسٹیبلشز دیئر لاز. اللہ نے اگر جن بنائے ہیں تو وہ جیسے اسموک لیس فائر سے بنایا، پھر اس کے لیے اللہ نے جو بھی قانون اس کے لیے جو بھی رکھے ہوں گے. پھر اس کے بعد اگر اللہ نے جیسے فرشتے بھی بنائے اور فرشتے نور سے بنے تو ان کے لیے بھی ہے کچھ لاز اللہ نے جو بھی بنائے جو اللہ چاہتا ہے. دیئر لاز یعنی اللہ اسٹیبلشز دیئر لاز ایز ہی پلیزز، جیسا وہ چاہتا ہے. پھر اللہ نے انسانوں کو بنایا، ان کے لیے جو بھی ہے قانون، لا، جو اللہ مطلب جس سے پلیز ہوتا ہے اللہ نے وہ بنایا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اللہ کو کون کہہ کے یہ نہیں ہے کہ کسی کی مدد کی یا فرشتوں کی سب کی ضرورت ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو ایسے ہی بنے ہوں گے نا کن سے. تو یہ یہاں پر مطلب اس کا یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.